ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ یات الوداعی وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک مراتب عظمیٰ کی روشنی میرے امام کو ملی تو میرا امام کہتا ہے کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ناموں کی برکتیں ظاہر ہوئیں تو میرے امام نے کہا ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ علم غیب رسول کی بات آئی تو آپ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں ڈوب کر لکھی جانے والی کتابوں کی جہاں تک مبارک کام کی، مبارک شغل کی بات کی تو یہ میرے امام نے اپنے دل کو یہ کہہ کے تسلی دی کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ پروردگار عالم اس مبارک مجلس کا جو فیض ہے بیٹھنے والوں کو یا بیٹھنے کا ارادہ لے کے آنے والوں کو عطا فرما دے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیے ہم اور آپ درود شریف پڑھنے سے پہلے ایک دوسرے کو قریب سے قریب تر ہوتے ہوئے دیکھیں۔ میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں۔ اس وقت ہندوستان کا پوری دنیا ذہنی طور پر، فکری طور پر، سوچ کے مطابق ٹینشن بیماریوں سے گھری ہوئی ہے۔ کسی کی روح بیمار ہے، کسی کا دل بیمار ہے، کسی کا جسم بیمار ہے، کسی کی سوچ بیمار ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان کا ایک واحد علاج یہ بھی تھا کہ اگر لوگ سلام چہرے دیکھ کے نہ کرتے، غریب ہوتا اس سے بھی سلام کرتے، کوئی معذور ہوتا اس سے بھی سلام کرتے، کوئی وکلانگ ہوتا اس سے بھی سلام کرتے، کوئی جھوپڑی میں رہنے والا ہوتا اس سے بھی سلام کرتے، کوئی غریب پڑوسی ہوتا اس سے بھی سلام کرتے، کسی یتیم کے بچے کو دیکھتے اس سے بھی سلام کرتے، اور پلٹ کر کے ادھر سے وعلیکم السلام کی صدا جواب کے طور پر بلند ہوتی تو اللہ تعالیٰ بہت سو لوگوں کو بیماریوں سے بچا لیتا۔ لیکن ہم کو علم نہیں ہے کہ سلام کی میننگ کیا ہوتی ہے، سلام کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ ازبر کر لیں تاکہ کوئی بھی غریب انسان آپ کو نظر آئے با ایمان تو اس سے سلام کرنے میں جھجک نہ پیدا ہو۔ آپ کہتے ہیں السلام علیکم، میننگ ہوتی ہے اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس کے معنی ہوتے ہیں۔ آپ نے پلٹ کر کے کہا وعلیکم السلام، اس نے کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے تو آپ نے کہا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے۔ تو اگر کسی ایک شخص کے لیے دن بھر میں 10 لوگ اس کی سلامتی کی دعا کریں گے، اگر وہ 10 لوگوں سے سلام کرے گا تو 10 لوگ کہیں گے اللہ تجھے بھی سلامت رکھے، اللہ تجھے بھی سلامت رکھے۔ اتنے لوگ اگر کسی کی سلامتی کی دعا کریں گے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وہ بیمار رہ سکتا ہے؟ کیا وہ پریشان رہ سکتا ہے؟ کیا اس کا دل ٹوٹ سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس نے اپنی سیفٹی کی دعا اپنوں سے، اپنے محلے کے لوگوں سے، بزرگوں سے، بوڑھے نمازیوں سے، نوجوان لوگوں سے، بچوں سے، یتیم گھروں میں پیدا ہونے والے لوگوں سے اس نے دعا کروا لی ہے۔ تو سلام ایک سیفٹی کے لیے ہوتا ہے، سلام بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ سبحان اللہ، جیسا چل رہا ہے پھر بھی چل رہے ہیں، بہت اچھا مائک ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اپنے گھر میں داخل ہوا کرو تو سب سے پہلے گھر والوں کو، اونچی بولے، جتنے لوگ ہیں اتنی آواز تو آ جائے، سب سے پہلے گھر والوں کو سلام کیا کرو۔ میرے آقا سے کسی نے پوچھا حضور اگر گھر میں کوئی نہ ہو تب؟ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تب بھی سلام کیا کرو، اس لیے کہ میرے جس عاشق کے گھر میں کوئی نہیں رہتا ہے اس کے گھر میں میں رہتا ہوں۔ محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ کہ آپ نے دعائیں نہیں مانگی ہیں، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے بھی گھر میں ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ حضور کو بلانے کی مصروں میں تمنا ہے تو نثر میں بھی آپ اس عریضے کو یوں کارآمد کر سکتے ہیں، کام ملا سکتے ہیں۔ سلام کرنے میں پہل کیجئے، انشاءاللہ کبھی ایسا ہوگا
آپ جب گھر میں داخل ہوتے رہے تو آپ کی ماں نے کہا وعلیکم السلام، آپ کی بہن نے کہا وعلیکم السلام، یعنی ماں نے کہا وعلیکم السلام اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھے، بیوی نے کہا وعلیکم السلام اللہ میرے شوہر کو سلامت رکھے، بیٹی نے کہا وعلیکم السلام اللہ میرے باپ کو سلامت رکھے۔ ایک قسم کی دعا سب نے دی، اور دعائیں قبول ہوتی نہیں، کرم کی بات ہے، لیکن ایسا بھی تو ہو سکتا ہے دعا کسی کی قبول نہ ہو، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ سلام کرنا بیکار ہو جائے گا؟ نہیں، صوفیہ فرماتے ہیں تم سلام کرنے کی عادت ڈال لو، کبھی گھر میں کوئی نہیں ہوگا سلام کا جواب دینے والا۔ حضور نے کیا فرمایا؟ جب کوئی تیرے سلام کا جواب نہ دے گا تو میں تیرے سلام کا جواب دوں گا۔ آپ نے کہا السلام علیکم، کوئی گھر میں جواب دینے والا نہ تھا، اور اگر مدینے والے نے ایک مرتبہ کہہ دیا وعلیکم السلام اللہ تجھے سلامت رکھے، تو ذرا محبت سے بھئیے، جس کو حضور سلامتی کی دعا دے دیں اسے کوئی مٹا سکتا ہے؟ مجھے بولے اسے کوئی توڑ سکتا ہے؟ اسے کوئی کمزور کر سکتا ہے؟ وہ بیماریوں میں گھرا رہ سکتا ہے؟ نہیں، اس کی سیفٹی کی دعا مدینے والے آقا نے دی۔ تو اس مبارک دن کے انتظار میں رہیے اور ہر دنوں کو آباد کرتے رہیے بڑے ادب سے۔ آئیے میں سلام کرتا ہوں، میرے سلام کا جواب دیں، اس کے بعد انشاءاللہ درود پڑھیں گے، مل کر کے درود پڑھیں گے، اور اس مبارک مجلس سے جو باتیں نشر ہوں گی، رلے ہوں گی، اسے یاد کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہمیں اور آپ کو مل کے درود شریف پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ بہت سکون سے باتیں سنیے گا انشاءاللہ، مل کر کے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پڑھا کیجئے، حضور کو یاد کیا کیجئے۔ آپ کے شہر سے جو مدینہ شریف کا فاصلہ ہے تقریباً 3000 کلومیٹر کا، لیکن اگر آپ درود پڑھنے کے عادی ہیں تو یہ فاصلہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ درود دوریاں ختم کرتا ہے، درود حضوری کی آداب سکھاتا ہے، درود حضور کی بارگاہ تک لے کے جاتا ہے، درود روضہ رسول کے سامنے تمہیں درود پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آپ کے اندر درود پڑھنے کا جذبہ ہوا، ابھی زبان نے درود کی شروعات نہیں کی، خبر مدینے والے آقا کو ہو گئی۔ آپ نے درود پڑھنے کی پہل کرنے کی نیت کی، خبر مدینے والے آقا کو ہو گئی۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ درود ہے، بڑے کمال کا کام ہے، اور اس کام کو مقبولیت کا ہمیشہ تمغہ عطا ہوا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ ایک شخص ایسا بھی زمین پر گزرا ہے، وہ جو کپڑے کا گٹھر اپنے سر پہ رکھ کے کپڑے بیچا کرتا تھا، اس بہت غریب انسان تھا، محلے کے لوگ اسے بڑی حقارت سے، بڑی کراہیت سے دیکھتے تھے، لیکن اپنی مستی میں وہ رہتا تھا۔ لیکن اس کا کام کیا تھا؟ جب گھر سے نکلتا تو نبی کی بارگاہ میں درود پڑھتے ہوئے نکلتا۔ محبت سے بولیں، جب وہ گھر سے نکلتا تو درود پڑھتے ہوئے، سر پہ کپڑے کا گٹھر رکھتا تو درود پڑھتے ہوئے، ماشاءاللہ۔ جب کوئی پوچھتا کیا بیچ رہے ہیں چچا، تو وہ کہتا ہے کہ پہلے درود پڑھتا پھر کپڑے بتاتا، کتنے کا ہے تو درود پڑھتا پھر قیمتیں بتاتا تھا، مجھے دکھا دیجئے تو درود پڑھ کے کپڑے کا تھان کھولتا تھا۔ کپڑے خرید لیے جاتے تو پیسے درود پڑھ کے وہ لیا کرتا تھا، پیسوں کا آواگمن درود پڑھ کے، سبحان اللہ۔ گلی کوچوں سے گزرتا حضور پر درود پڑھتے ہوئے، نہ کوئی بڑی پوسٹ اس کے پاس تھی، نہ کوئی بڑا منصب تھا، نہ کوئی اونچا اسٹیٹس تھا، بس حضور پر درود پڑھنے کی توفیق پائی تھی۔ جب واپس اپنے اس گٹھر کو لے کے اپنی جھوپڑی کی طرف آتا تو درود پڑھتے ہوئے آتا، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دن میں اپنی جھوپڑی میں سو رہا تھا، سبحان اللہ، میں سو رہا تھا، غریب انسان، سوتے ہوئے میں نے کیا دیکھا کہ آمینہ کے لال میرے خواب میں تشریف لائے۔ حضور کا خواب میں آنا یہ بڑے نیک شگون کی علامت ہے۔ اس کو پراپرٹی، اپنی اوریجنلٹی، اپنے قبیلے، اپنے حسن، اپنی دولت کی بنیاد پر آپ حضور کو نہیں دیکھ سکتے، دولت کی بنیاد پر حضور کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حضور کا کرم ہو جائے تب یہ نعمت مل جایا کرتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ غریب انسان کہتا ہے کہ میں سو رہا تھا، میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ کوئی محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ پوری دنیا دیکھ رہی ان چینل کے ذریعے سے، دیکھیں آپ، یہ لمرا ایجنسی کے ذریعے سے، یہاں پر جو میرے بھائی موجود ہیں نوشاد بھائی، پوری دنیا آپ کو دیکھے گی۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ جہاں پر حضور کی باتیں ہوئیں، بنفس نفیس وجود کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان محفلوں میں آنا چاہتے ہیں، دوریاں انہیں نہیں آنے دیتی ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو حضور کی باتیں روبرو سننا چاہتے ہیں، اب تک توفیق نہیں ہوئی۔ اللہ میرے ان تمام طرف سامعین کو سلامت رکھے، اور انہیں جن کو حضور کی محبت ہے، حضور کا عشق جن کے دلوں میں ہے، اللہ انہیں مدینے کی ہواؤں سے بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ جن کا دل پاک ہے اور کسی نہ کسی اسکرین کے حوالے سے حضور سے محبت کرتے ہیں، اب آئیے بڑی پیاری بات ہے، اسے سماعت کر لیں تو سبحان اللہ۔
محبت سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ کوئی اور ہے جو سبحان اللہ کہہ سکتا ہے؟ پیچھے والے بھائی بھی بول سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے میرے خواب میں حضور تشریف لائے۔ اب تک تو میں بغیر دیکھے حضور کو درود پڑھتا تھا، اب جب حضور نظر آئے تو پھر درود پڑھنے میں کیوں چوکتا؟ مستقیم۔ وہ کہتا ہے اب تک تو بغیر دیکھے میں نے درود پڑھا ہے، اب جب حضور نظر آ گئے تو دیکھ کے حضور کے چہرے کو درود پڑھنا شروع کر دیا۔ سبحان اللہ۔ میں درود پڑھنے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، توجہ سنیے گا، اور بڑے کرم کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو یوں آگے بڑھایا، اس کے دونوں بازوؤں کو پکڑا یوں، اور پکڑ کر کے اس کے وجود کو، اس کے بازوؤں کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے عاشق، میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جن ہونٹوں سے مجھ پر درود پڑھتا ہے میں ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں۔ مدینے سے آنے والا انسان جب اپنے گھر آتا ہے لوگ اس کے پیروں کو چوم لیتے ہیں، اس کے پیروں میں مدینے کی مٹی لگی ہوتی ہے، لوگ اس کا بوسہ دے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں تو حضور نے فرمایا تھا، یہاں تو حضور نے فرمایا ہے میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بڑی قسمت ہے کہ نہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو سبحان اللہ۔ بڑی قسمت ہے کہ نہیں؟ بولو لبیک یا رسول اللہ۔ حضور کا کرم کسی پر بھی ہو سکتا ہے، سمجھے، امیر بھی ہو غریب بھی ہو۔ بہت سارے میرے ہندو بھائی ہیں حضور کو یاد کرتے ہیں اور الحمدللہ اقرار باللسان کی منزل سے نہیں گزرے ہیں، لیکن حضور کا کرم اگر ہو جاتا ہے تو وہ تصدیق بالقلب کی راہ ہموار ہو جاتی ہے۔ ابھی ہمارا رواج کم ہوتا جا رہا ہے لیکن اللہ کا پھر بھی شکر ہے، پہلے کے دور میں ہی نہیں ہوتا تھا۔ پہلے کے دور میں جب بچے بیمار ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ اپنی سہیلیوں سے، بہنیں کہتی اے میری بہن میری سہیلی اپنے بچے کو کسی حکیم کے پاس دکھا دے، کسی طبیب کے پاس دکھا دے، کسی مطبخ میں لے کے چلی جا، تو عورتیں کہتی تھی نا نا میری بہن نا، ابھی 2-3 دن کہیں لے کے نہیں جاؤں گی، پھر وہ 2-3 دن کے بعد میرے محلے میں حضور کی مجلس ہونے والی ہے، اسی مجلس میں لے جا کر کے اسے حضور کی باتیں سناؤں گی، میرے بیٹے کو اللہ شفا عطا فرما دے۔ یہ نظریات ہوا کرتے تھے، کیا ہندو کیا مسلمان، اللہ سب کو شفا کی بارشیں اپنے حبیب کے ذکر میں بیٹھنے پر شرابور کر دیا کرتا تھا۔ دعا کریں اللہ محبتیں عطا فرمائے، آمین کہہ دیں۔ تو وہ غریب تھا، وہ کہتا ہے کہ میرے خواب میں حضور تشریف لائے، اب تک بغیر دیکھے پڑھتا تھا، اب جب نظر آ گئے تو دیکھ کے پڑھنا شروع کر دیا۔ میں درود پڑھتا رہا تو حضور نے میرے بازوؤں کو پکڑ کے یوں کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے عاشق میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتا ہے میں کانپ گیا، میں لرز گیا، میں نے کہا نا 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 حضور نا، آپ کے ہونٹ بڑے نوری ہیں، آپ کے ہونٹ کافوری ہیں، سرکار آپ میرے ہونٹوں کو نہ چومیں، آپ کے ہونٹ بڑے پیارے ہیں، یہ گنہگار کے ہونٹ ہیں، یہ اسیاں شعار کے ہونٹ ہیں، سرکار ان ہونٹوں سے دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، آپ کے ہونٹ بڑے پیارے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں نا نا میں تیرے ان ہونٹوں کو چومنا چاہتا ہوں جن ہونٹوں سے تو مجھ پر درود پڑھا کرتا ہے۔ حضور نے میرے بازوؤں کو پکڑ کے زور سے اپنی طرف کھینچنا شروع کیا تو وہ کپڑا بیچنے والا غریب انسان کہتا میں کانپ گیا، مجھے لگا کہ اب حضور کے دونوں ہونٹ، حضور کے وہ ہونٹ جس کے بارے میں میرے امام نے کہا تھا پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتا مجھے لگا کہ اب حضور کے دونوں ہونٹ میرے ہونٹ سے مل جائیں گے، لگ جائیں گے، تو وہ کہتا ہے میں نے اپنا چہرہ گھما لیا، میں نے اپنا چہرہ گھما لیا، جب میں نے اپنا چہرہ گھما لیا تو حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے، جب حضور کے دونوں ہونٹ میرے گال پہ چپک گئے تو مجھے ٹھنڈک محسوس ہوئی، جب ٹھنڈک محسوس ہوئی تو میری آنکھ کھلی، جب آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، میں نیند سے بیدار ہو گیا، اب جاگ گیا تھا، اب خواب کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا، تو وہ کہتا جب میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا، میری جھونپڑی مہک رہی ہے۔ مہک سکتی ہے کہ نہیں؟ جب ذکر مہکتا ہے تو وجود کیوں نہ مہکے حضور کا، سبحان اللہ۔ وہ کہتا ہے میری جھونپڑی مہک رہی تھی، میں خوش ہو گیا، آج زندگی میں نے پہلی مرتبہ حضور کو خواب میں دیکھا، سبحان اللہ۔ تو وہ کہتا ہے کہ بس اس کے بعد فجر کی اذان کا وقت ہوا، میں نے اذان سنی، نماز پڑھی، اور نماز پڑھ کر کے میں اپنے محلے کی گلی سے گزر رہا تھا، اچانک میرے محلے کے لوگوں نے مجھے دوڑا کے پکڑا، بولے ٹھہرنا بھائی ٹھہرنا اور ٹھہرنا۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ غریب انسان تیرے پاس کھانے کے لیے روٹیاں نہیں ہیں، پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں،
تیرے پاس اچھا گھر نہیں ہے، مکان نہیں رہنے کے لیے، یہ بتا اتنا قیمتی عطر تو نے کہاں سے لگا لیا؟ تو اس نے کہا کہ جو عطر آپ کہہ رہے ہیں میرے بارے میں نے کوئی عطر نہیں لگایا ہے۔ لوگوں نے کہا پھر تیرے بدن سے جو خوشبو آ رہی ہے، رو کے بولا جو خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے یہ میرے بدن کی نہیں، حضور کے بدن کی خوشبو میرے بدن سے آ رہی ہے۔ اللہ اکبر! اتنا سنا تو لوگ تڑپ گئے، بڑے تجھے کیسے مل گئی؟ تو اس نے چپکے سے جملہ کہا، درود کی برکت ہے، یہ خوشبو درود کی وجہ سے ہے۔ آج 4 گھنٹے انگلیوں کے پوٹے گھس گئے لوگوں کے موبائل کی اسکرین پر اسے چلتے ہوئے، لیکن 10 مرتبے بھی حضور پر درود نہیں پڑھتے، 10 مرتبے بھی حضور کو یاد نہیں کرتے۔ 2 بجے 3 بجے تک ہم سونے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن 2 مرتبے بھی یاد نہیں آتا کہ ہمیں حضور پر درود بھی پڑھنا چاہیے۔ اتنی عظیم زندگی، اتنی عظیم نعمت، یہ پلکوں کا جھپکنا اور پھر اس کا بے جا استعمال، بھول جاتے ہیں کہ آنکھیں کس کام کے لیے ملی تھی۔ 40 سیکنڈ کے اندر ترکی اور شام میں جو زلزلے آئے، 3-4 لاکھ لوگوں کی جان لے لیے۔ وہ بھی یہی سوچتے تھے کل سے، پرسوں سے نرسوں سے نیک کام کریں گے، جمعہ سے کریں گے، 1 مہینے کے بعد سے کریں گے، نوبت نہیں آئی۔ لاشیں دفن ہونے کی پوزیشن میں تھیں لیکن جگہ نہ ملی۔ جی سی بی سے ایک قبر میں 50 مردے ڈال دیے گئے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو، اگر آپ کے پاس دل ہے دھڑکتا ہوا تو اس دل کو کل سے نہیں آج سے حضور پر درود پڑھنے کے لیے تیار کر لو۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ کسی وقت بھی یہ پارٹس ڈیمیج ہو سکتے ہیں، کسی وقت بھی یہ آنکھوں کا پلکوں کا جھپکنا یہ بند ہو سکتا ہے، کسی وقت زبان گونگی ہو سکتی ہے۔ آپ کو نہیں پتا ترکی میں ایک شخص کو کافی دنوں پہلے اس کی پلک کا جھپکنا بند ہو گیا تھا، پلک کا جھپکنا بند ہو گیا تھا، یوں کھڑی ہو گئی اس کی پلک۔ بڑا علاج کیا، تقریباً 80 لاکھ روپے اس نے خرچ کیا، پلک کا جھپکنا بند ہو گیا۔ بہت روتا تھا، جب وہ گھر آتا تھا نا تو اس کی بیوی بھاگ جاتی تھی، اس کی بیٹیاں بھاگ، ابو آپ کی آنکھیں دیکھ کے ڈر لگتا ہے، ایسی ڈراؤنی آنکھیں ہیں۔ وہ رو کے کہتا تھا اب مجھے پتا چلا کہ پلکوں کا جھپکنا کتنی بڑی نعمت ہے، جس کو ہم یوں ہی استعمال کیے ہوئے لگ رہا ہے یہ تو فالتو ایک بگ بازار میں کسی شاپنگ سینٹر میں ملی ہوئی۔ نہ میرے بھائی، یہ آنکھیں تجھے اللہ نے اپنے حبیب پر درود پڑھ کر کے حبیب کے چہرے کو دیکھنے کے لیے عطا فرمائی۔ جو چیز جہاں کے لیے ہے اس کا وہیں استعمال کرو۔ میری دعا ہے اللہ آپ سب کو ان مبارک آنکھوں کو پاک و صاف، اور آپ کے صدقے میں مجھے بھی اپنی آنکھوں کو صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو، ہاتھوں کو اٹھا کے آمین کہہ دو۔ انشاءاللہ آنکھیں پاک ہوگی تو گنبد رسول بھی دیکھو گے انشاءاللہ، دل سے بولیں انشاءاللہ۔ اور بڑی خوشی ہے، میں ابھی تقریباً 2-3 ہفتے ہوئے مجھے بغداد شریف سے آئے ہوئے حضور غوث پاک کی بارگاہ سے، اور 4 دن باقی ہیں، مدینہ شریف کا میرا سفر ہے، اور ایسے موقع پر میں گھر سے باہر ہوں، آپ سب کے قریب ہوں، دعا کریں انشاءاللہ کبھی ایسا موقع ہے کہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو اللہ اپنے حبیب کی بارگاہ میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین کہہ دو۔ مدینہ شریف کا اور بغداد معلیٰ کا سفر ارادہ بنائے رکھیں، اللہ تمہیں کامیاب اور کامرہ بنائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، درود پڑھنے کی تیاری کریں گے۔ جو لوگ بہت پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا ذرا سا آگے بیٹھ جائیں، آگے کی کرسیاں خالی ہیں وہاں پر بیٹھ جائیں۔ بہت پیچھے بیٹھنا ٹھیک ہے، لیکن آپ لوگ علاقے کے ہیں، قریب کے ہیں، تو پہلے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ذرا سا آگے بیٹھیں۔ میں گزارش کروں گا ذمہ دار لوگ جو کمیٹی کے ہیں وہ بھی اپنے بھائیوں کو آگے لے کے آئیں، بعد میں تو کرسیاں فل ہو جائیں گے۔ آ جائیے بھائی جان، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جن کو اللہ نے توفیق دیا ہے وہ جلسے کو سجا کر اپنے دل کو سجانا چاہتے ہیں، اپنی آنکھوں میں حضور کا نور چاہتے ہیں، ماشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ دائیں طرف کی کافی کرسیاں خالی ہیں، ابھی آدھے گھنٹے کے بعد تو سب ختم ہو جائے گا، تصور میں بھی آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و عطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں یہ محفل ہے جو مدرسہ حنفیہ رضویہ دارالقلت مہوبہ، یہ علاقہ باندہ کا قریب میں اترا، یہ کربی، یہ مانی پور شریف، یہ کانپور، اور پھر لکھنؤ، یہ فتح پور، اور یہ بھوپال کا علاقہ بھی، اور تمام تر وہ بیلٹ یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ان علاقوں میں جو شیوخ آرام کر رہے ہیں ان کے فیضان و کرم سے اس مجلس میں بیٹھنے والوں کے ماں باپ کو سرخروئی عطا فرمائے، اور آخرت میں سب کو بخشے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے۔ جتنے لوگ اس مبارک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حضور غوث اعظم کے بھی دربار میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بولیں لبیک یا رسول اللہ، اونچے بولیں لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔
بیٹھے رہیے گا انشاءاللہ. میری باتیں بڑی خاموشی سے ہوتی ہیں. میں ہنگامہ آرائی کم کر چکا ہوں. میرا مزاج تھوڑا سا خاموش ہے اور مائک بہت اچھا ہے بھائی ماشاءاللہ. انس ڈیجے یہ چرخاری تو بہت اچھا مائک ہے ماشاءاللہ. انس بھائی آپ کا اور اسلام ورحمۃ اللہ. بیٹے محبت کے ساتھ میں آواز بہت دور جا رہی ہو تو اسے بند رکھیے گا. جتنی آواز اس کیمپس میں بیٹھنے والے کو ملتی رہے بس اتنی کافی ہے. باہر کی آواز ضروری نہیں ہے. کیوں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے جناب عمر فاروق اعظم نے پوچھا تھا اے میرے بھائی مدینہ شریف میں آپ راتوں کو نکلتے ہیں تو ننگے پاؤں کیوں نکلتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہوئے ہیں. ان باتوں کو یاد رکھیے گا. وہ لوگ جو اپنی بلٹ کی کا سیلنسر نکال دیتے ہیں اپنی بائک کا اور گلی کوچے سے بڑی آواز سے نکلتے ہیں, میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اسلام کیا ہے. تم جن گلی کوچوں سے نکلتے ہو سکتا ہے کہ ان گلیوں میں کوئی ایسا مکان ہو جس مکان میں کسی غریب عورت کا بوڑھا شوہر بیمار لیٹا ہوا ہو, اس کے پاس دواؤں کے پیسے نہ ہوں اور وہ دواؤں کے انتظار میں وہ جاں بلب کی سرحد تک پہنچ چکا ہو. کوئی ایسی عورت بھی ہو سکتی ہے جس کے میکے میں اس کا باپ ایک گلاس پانی کے لیے تڑپ رہا ہو اور اس کی بیٹی کو اپنے سسرال میں نیند نہ آئے, اور تم اسی کے دروازے سے یہ گاڑیوں کی آوازیں, یہ ہنگامہ آرائی اس طریقے سے نکلتے ہو, لگتا ہے کہ زمین تمہارے لیے بنائی گئی ہے, صرف تمہارے لیے. نا 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 نا, حضور صدیق اکبر کے اس جملے سے اپنے آپ کو سنبھالو. تمہاری ذمہ داری ہے اسلام کو صحیح طریقے سے پیش کرنے کی. جناب عمر فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے پوچھا تھا اے میرے بھائی مدینہ شریف میں آپ راتوں کو نکلتے ہیں تو چپل کیوں نہیں پہنتے؟ تو جناب صدیق اکبر نے فرمایا تھا میں چپل اس لیے نہیں پہنتا کہ میرے چپل کی کھٹ کھٹ کی آواز سے کسی غریب کی نیند میں خلل نہ پیدا ہو جائے. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہونا چاہیے اسے اسلام کہتے ہیں. اسلام آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غلط اسلام کا چہرہ ہمارے پاس ہے ہمارا اپنا بنایا ہوا وہ ہماری نسلوں کو مل جائے اور اسلام اور بانی اسلام کی روح کو تکلیف پہنچے. وہی اسلام لانچ کریں جو غریب نواز سرکار کے توسل سے یہاں تک پہنچا. حضور کی محبت اپنے دل میں رکھیں. میرے آقا نے مولائے کائنات سے جملہ ارشاد فرمایا تھا. میرے آقا فرماتے علی اپنے بیٹوں کو عشق رسول سکھایا کرو. سبحان اللہ. میری محبت سکھایا کرو. جہاں کوئی خطرہ نہ تھا سر تاپا نور میں ڈوبے ہوئے تھے سرکاران حسنین کریمین, ان کے بارے میں حضور نے فرمایا اے علی اپنے بچوں کو میری محبت سکھانا, اے علی اپنے بچوں کو عاشق رسول بنانا. آج ہمارے یہاں یہ ماحول نہیں ہے. ڈاکٹر بنا دیں گے, انجینئر, سب کچھ ریئل ہے, جائز ہے, بنائیں, لیکن عاشق رسول کب بنائیں گے؟ کب بنائیں گے آپ؟ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, ماں اس کی اپنے ہاتھ پہ درود پڑھ کر کے اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی, اپنے پیٹ پر سہلاتی تھی, یوں سہلاتی تھی. جب وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو درود پڑھ کے اپنے بچے کو وہ پیٹ میں سہلاتی تھی. تو اس کی بہن نے کہا کہ بہن یہ کیا کرتی ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ جب زمین پر پیدا ہو تو عاشق رسول بن کے پیدا ہو.